وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ کرغزستان میں غیر ملکی طلبہ پر حملوں میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ کرغز وزیر خارجہ کے مطابق حملوں میں زخمی ہونے والے 4 سے 5 پاکستانی طلبہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار بشکیک حملوں میں کل 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہو کر اسپتال پہنچے۔ جمعے کی رات کے بعد بشکیک میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے۔ جو ساری جو موومنٹ جمعے کی رات کو ہوئی اس کے بیسیکلی نتیجے میں جو مجھے ابھی وزیر خارجہ نے بھی جو نمبر دیا ہے ان کا نمبر میں ظاہر ہے کہ مصدق نمبر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 16 فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے اور وہ ہاسپٹلائز ہیں، جس میں پاکستانی جو ہیں وہ 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا نمبر ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ٹوٹل جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام نیشنلٹیز کے عرب تمام، پھر پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین، ان کی تعداد ان کے وزیر خارجہ صاحب نے بتائی مجھے کہ 16 کی ہے۔ مجھے وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں۔ کہتے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، زخمی ضرور ہیں اور وہ ٹوٹل 16 ہیں پورے تمام ممالک سے۔ انہوں نے مجھے ایک تو یہ اشور کروایا کہ یہ وہ خود بھی، ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ کے چیئرمین ہوتے ہیں، جیسے کئی ملکوں میں پرائم منسٹر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ کرغزستان، چیئرمین آف دی کیبنٹ اور میں خود جو وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ منٹ ٹو منٹ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے، کوئی کسی قسم کی یعنی یہاں فردر کو پرابلم نہیں ہو جمعے کے بعد۔ کہتا ہے یہاں بالکل پیسفل ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے، سیکیورٹی ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور جو ہاسٹلز ہیں وہاں ہم نے ایکسٹرا سیکیورٹی ڈپلوائے کی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو جو اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو خبر نہیں ملے گی۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں موجود پاکستانی طلبہ و طالبات کے حالات جاننے کے لیے بات کریں گے بشکیک میں موجود پاکستانی طالبہ سے، جن کی شناخت ہم ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر اطلاعات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ کرغزستان میں حالات معمول پر آ چکے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ اس ٹائم پہ ان لوگوں نے سیکیورٹی ہمارے لیے بڑھا دی ہے۔ اس ٹائم پہ یہاں پہ آرمی اور پولیس تعینات ہیں ان ایریاز میں جو ریڈ زون ایریاز تھے، جو ہاسٹلز تھے اور جو فلیٹس تھے جہاں پہ سیکیورٹی ایشوز زیادہ ہوئے تھے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی چیز لینے کے لیے باہر جا رہا ہے تو اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے۔ ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے 2 بچے صرف اور صرف دودھ لینے کے لیے باہر گئے تھے اور ان کو گاڑی میں زبردستی بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اگر لڑکیاں باہر جا رہی ہیں تو ان کو لوکل سپورٹس عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم جو حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، لیکن بالکل سب کچھ نارمل اور پیسفل نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان واپسی ممکن ہوئی ہے بہت سے طلباء کی، تو آپ کیسے ایئرپورٹ جانے کے لیے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں، پاکستان واپس آنے کے لیے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ سے؟ کل سے میں یہ نیوز سن رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نے ہمارے لیے فلائٹس ارینج کی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پرائم منسٹر کو بھی کوئی مس گائیڈ کیا گیا ہے یا کوئی مس کمیونیکیشن کا ایشو آیا ہے۔ جو بھی فلائٹس ہیں یہ آلریڈی بچوں نے بک کی ہوئی تھی، یہ چارٹرڈ فلائٹس ہیں اور یہ ہم لوگ پے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں دیا نہیں۔ وزیر خارجہ نے، پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 3 کمرشل پروازوں کے ذریعے 540 طلبہ کو واپس پاکستان لایا جا رہا ہے آج۔ تو کوئی آپ کے دوست جو وہاں پر موجود ہیں ان سے کوئی کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ ہم سے ایمبیسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یہ جن فلائٹس کا ذکر ہو رہا ہے یہ پیڈ فلائٹس ہیں۔ ہم لوگ ٹکٹ کے لیے 1-1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، 1-1 لاکھ کی ہمیں ٹکٹ مل رہی ہے۔ جن کنٹریکٹرز نے ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا وہی کنٹریکٹرز یہ ایک دن میں 2 فلائٹس چلا کے وہ تو اپنی چاندنی کر رہے ہیں، وہ تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن میں 2 فلائٹس چلا رہے ہیں، ہم سے لاکھ کی ٹکٹ لے رہے ہیں، اور بچے پاگلوں کی طرح یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ ایئرپورٹ جانے کے لیے بھی آپ کو بہت پیسے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، ایسا ہے؟ ہماری یونیورسٹی
اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں پروٹیکشن دیتے ہوئے ایئرپورٹ آ رہی ہے، لیکن ایمبیسی سے اگر ہم لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہی. اور وہ ہیلپ لائن، وہ نمبرز، کل بھی ہم نے یہ اطلاعات اور ہمیں باقاعدہ کنفرمیشن دی گئی کہ وہ ایمرجنسی نمبرز چل رہے ہیں، فوری طور پر رابطہ ہو سکتا ہے. تو کوئی ایمرجنسی نمبر فعال نہیں ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کو کالز کری، کیونکہ میں نے بھی ہمارے محترم وزیر خارجہ کا بیان سنا تھا اور میں اسی لیے ان کو کال کر رہی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کون سی فلائٹس آ رہی ہیں. پہلے وہ لوگ نمبر بزی کر رہے تھے، اس کے بعد وہ لوگ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ ہماری کال بھی اٹھا کے راضی نہیں ہیں. یہ صورتحال تو بڑی مختلف بیان کریں. بشکیک میں پاکستانی طالبہ موجود تھی ہمارے ساتھ اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حالات جیسا بتایا جا رہا ہے کہ معمول کے مطابق آ گئے، ایسا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. کرغستان کے دارالحکومت بشکیک سے 140 پاکستانی طلبہ و طالبات لاہور پہنچ گئے ہیں. ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے طلبہ کو خوش آمدید کہا. طلبہ کا کہنا تھا کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں، مقامی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غیر ملکی طلبہ سے مار پیٹ کر رہے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. کرغستان کے شہر بشکیک میں محصور 140 پاکستانی طلبہ و طالبات غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچ گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے طلبہ کا استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مشیر برائے امور کشمیر امیر مقام صورتحال کا جائزہ لینے کرغستان جا رہے ہیں. آج مزید طلبہ واپس آئیں گے. تاہم طلبہ نے جو فیڈ بیک دیا ہے اس کے مطابق وہاں حالات اچھے نہیں ہیں. وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کروں گا. سچویشن تو بڑی خراب بتا رہے ہیں وہاں پہ. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو بتاتا ہوں جو انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے بچوں نے، اور فیڈ بیک تو اچھا نہیں ہے. کرغستان میں تعلیم مکمل کرنے والے ڈاکٹر عمر نے بتایا کہ 13 مئی کو مصری اور مقامی لڑکوں میں جھگڑا ہوا، جس کی ویڈیو مقامی لڑکوں نے وائرل کی اور سب کو گزشتہ رات اکٹھا ہونے کا کہا. گزشتہ رات 80 سے زائد مقامی لڑکوں نے جو نظر آیا اس کو بری طرح مارا. انہوں نے بتایا کہ ہاسٹلوں اور فلیٹس حتیٰ کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ورکرز اور لڑکیوں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا. کئی لوگوں کے جبڑے اور ناک تک پھٹ گئے. وہ لوگ 70-80 کی تعداد میں گھستے ہیں، ٹھیک ہے، اکٹھے. اسٹوڈینٹس، لڑکیوں کو ہراس کیا انہوں نے، لڑکیوں کو مارا ہے، لڑکوں کو مارا ہے. اس کے بعد ورکر کچھ فیکٹری میں کام کر رہے تھے، ان کو گھس کے مارا ہے، ان سے موبائل چھین کے لے گئے، پیسے چھین کے لے گئے. کسی کا جو ٹوٹا پڑا وہ اس سے ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، بول نہیں سک رہا ہے، ناک پھٹے پڑے ہیں. طلبہ نے بتایا کہ کرغستان میں پاکستانی سفارت خانہ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ اپنے ٹکٹ خود خرید کر واپس آئے ہیں. گزشتہ رات جو تھی وہ اسی طریقے سے فلیٹس میں آ کے ڈھونڈ کے جو لوگ وہاں پہ بچے رہتے ہیں، چاہے ورکر ہیں چاہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں پہ وہ سب کو مار رہے ہیں. طلبہ نے یہ بھی بتایا کہ مقامی لڑکے غیر ملکیوں کو ڈھونڈ کر مار رہے ہیں. ادھر ایجپشین کی لڑائی ہوئی ہے بہت زیادہ، تو ان کی وجہ سے جو پاکستانی انڈینز بنگالی ان کو جو نظر آتے ہیں تو وہ ان کو مارنے لگ جاتے ہیں فوراً. تقریباً 50 جو ہیں وہ بالکل کاؤنٹنگ پہ جو جون سے زخمی ہیں. ان کی فوج اور ان کی پولیس تشدد ہو رہا ہے، وہ ادھر کھڑے ہو کے سیٹیاں مار رہے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر کرغستان سے آنے والے طلبہ کے والدین اور رشتہ داروں کی کثیر تعداد موجود تھی اور وہ اپنے پیاروں کو سامنے پا کر بہت خوش تھے. طلبہ نے بتایا کہ بشکیک کی یونیورسٹی انتظامیہ بھی حالات کنٹرول میں رہنے کے حوالے سے غلط بیانی کر رہی ہے. پنجاب حکومت نے پرمٹ کے بغیر گندم صوبے سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی ہے. محکمہ خوراک کے مطابق پنجاب کی گندم اب بغیر پرمٹ کے صوبے سے باہر نہیں جائے گی. نمائندہ جیو نیوز جواد ملک نے میں جوائن کیا ہے. جواد، اس اقدام کا کیا مقصد ہے؟ جی بالکل، یہ وزارت داخلہ پنجاب کی طرف سے ایک مراسلہ بھجوایا گیا ہے سیکٹری فوڈ پنجاب کو، اور ان کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں یا ان کو انتباہ کیا گیا ہے کہ جو ترسیل ہوتی ہے گندم کی پنجاب سے باہر، اس حوالے سے جو چیک پوسٹ ہیں ان کو فعال کیا جائے اور وہاں پر جو عملہ موجود ہے، خاص طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایفیشینٹ عملہ تعینات کیا جائے، ایماندار عملہ تعینات کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے. غالباً ان کے علم میں آیا تھا کہ جو گندم ہے وہ بڑی مقدار میں بنا ڈیٹا کے باہر جا رہی ہے، تو اب ڈیٹا کو مانیٹر کرنے کے لیے، ٹرکوں کو مانیٹر کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے. اور سیکٹری فوڈ نے تمام ڈپٹی ڈائریکٹر کو اور ڈائریکٹر فوڈ کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہاں پر عملے کو نئے سرے سے عملے کو 5 روز کے اندر تعینات کر کے آگاہ کیا جائے اور خاص طور پر جو ٹرک جاتے ہیں باہر ان کا ڈیٹا اثر نو مرتب کیا جائے اور اس حوالے سے کڑی نگرانی کی جائے. بنا ڈیٹا بنا پرمٹ کے جو تفصیل ہے وہ باہر جو آٹے کی گندم کی جو جاتی ہے
दूसरे सूबों को वो तफसील मुमकिन ना हो सके। तो इसका मकसद यही है कि जो पंजाब में गंदम है उसको बेहतर तरीके से स्टोरेज को बेहतर किया जाए और बिला जवाज गंदम बाहर न जा सके। जी पाबंदी, बहुत शुक्रिया जवाद मलिक। अच्छा जवाद, अगर आप हमारे साथ हैं तो ये भी बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रही है, तो इससे इस मामले पर भी कोई असर पड़ेगा? नहीं, अभी इस हवाले से ये पहला कदम है। ये इसमें मैंने जैसे कहा कि 5 रोज का इनको टाइम दिया गया है, तो आने वाले दिनों में लग सकता है कि इस हवाले से कोई पाबंदी हो या थोड़ी सख्ती की जाए। लेकिन ताहाल जो मेरी बात हुई थी महकमा खुराक पंजाब के तर्जुमान से, उन्होंने इस बात की कहा है कि जो दीगर सूबों को गंदम जा रही है, आटा जा रहा है, उस पर तफसील आज़ादाना होगी, कोई सख्ती नहीं होगी। इस वक्त सिर्फ मकसद ये है कि जो हमारा डाटा इकट्ठा नहीं हो रहा, मॉनिटर नहीं हो रहा, जी को हम जवाद बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल्स दी। एक अपडेट ये है कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने ये तरदीद जारी की है कि महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुस्सूबाई और बैनुज़िलाई नकलो हरकत की इजाज़त है। पॉलिसी के मुताबिक गंदम की नकलो हरकत की मुकम्मल इजाज़त है। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का ये कहना है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद चुकी है। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मैट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मैट्रिक टन खरीद रहे हैं। पाकिस्तानी ग्रोवर से हम पहली मरतबा 6 लाख टन गंदम की ख़रीदारी का हमने कैबिनेट ने एक हदफ दिया हुआ है, जिसमें इस वक्त हम पहले ट्रेंच के तौर पे 3 लाख टन गंदम जो है मैट्रिक टन गंदम हम ख़रीद रहे हैं। इस वक्त हम 27,000 से ज़्यादा मैट्रिक टन से गंदम ख़रीद चुके हैं और इसमें 10,000 मैट्रिक टन जो है वो अभी जो हमारे पास बाहर से गंदम आ रही है वो हम ख़रीद रहे हैं। हमारे लोकल ग्रोवर से जो है उनसे हमने अभी तक 17,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी है। पंजाब भाइयों को, किसान भाइयों को हम इस हालत में बिल्कुल नहीं दे सकते। हम शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक 20 अरब रुपए की एक और भी कोई कोशिश में, फाइनल अभी बात नहीं, उस पर मुशावरत जारी है कि हम पंजाब के भाइयों से एक 20 अरब की और भी गंदम, ताकि उनकी तकलीफ में जितनी हम कमी ला सकते हैं वो कमी ले आएँ।